کہ امام کو خداوند عالم صاحب اختیار بناتا ہے، سبحان اللہ، اس کے پاس قدرت ہوتی ہے، اختیار ہوتا ہے، وہ اپنے قدرت اور اختیار کے لیے تخت و تاج کا محتاج نہیں ہے، سبحان اللہ، تقویمی طور پر چیزوں پر اختیار رکھتا ہے، اور اختیار یقینی نتیجہ ہوتا ہے علم کا۔ بے شک بے شک، توجہ کرو، واہ، اختیار کس کا یقینی نتیجہ ہے؟ علم کا۔ میں نے پہلے دن سے آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ فطرت ہمیشہ ہماری رہنمائی کر دیتی ہے ہر حق کی طرف۔ ایک مثال عرض کروں تو بات زیادہ واضح ہو جائے گی۔ ہم نے فرض کیجیے آپ نے ملتان سے اسلام آباد کے لیے بائی ایئر سفر کرنا تھا، جہاز پہ آپ نے اسلام آباد جانا تھا۔ آپ ٹکٹ خرید کر ملتان ایئرپورٹ پر پہنچے اور آپ اس انتظار میں تھے کہ کب فلائٹ کا وقت ہو اور یہ جہاز پرواز کرے۔ اچانک آپ نے مجھے دیکھا کہ میں بھی وہاں پہ آیا اور آپ نے قریب آ کے مجھ سے پوچھا کہ حضور خیریت، آپ یہاں کیسے؟ تو میں نے آپ کو جواب یہ دیا کہ جو فلائٹ ابھی ملتان سے اسلام آباد جانی ہے یہ میں نے اڑانی ہے، میں اڑا کر لے کے جاؤں گا۔ تو آپ فوراً پلٹ کر مجھے کہیں گے کہ ہم مجلس تو آپ کی سنتے ہیں، جہاز میں آپ کے ساتھ نہیں بیٹھتے۔ ہم مجلس سننے آپ کے ساتھ جا سکتے ہیں، جہاز میں آپ کے ساتھ نہیں جا سکتے۔ پہلے ہی ثابت کیجیے کہ آپ کے پاس پائلٹ ہونے کی ڈگری یا سند موجود ہے یا نہیں۔ دین کے 4 لفظ جاننا اور بات ہے، جہاز اڑانا اور بات ہے۔ ممبر پہ تقریر بھی کیجیے، ہم سنیں گے بھی، دعا بھی کریں گے، دعوت بھی دیں گے، لیکن جہاز آپ نہیں اڑا سکتے کیونکہ آپ کے پاس اس شعبے کا علم ہی موجود نہیں ہے، آپ اسے جانتے ہی نہیں ہیں۔ بندہ ملتان سے اسلام آباد اس کے ساتھ نہ جائے جو رستوں کا علم نہ رکھتا ہو اور اس رستے کی سواری سے آشنا نہ ہو، اور پھر بندہ جنت جانے کے لیے ان کا دامن تھام لے جنہیں پتہ ہی نہ ہو کہ جنت کیا ہے۔ یعنی اب آپ نے کچھ جہاز چلانے کا اختیار مجھے نہیں دیا کیونکہ میرے پاس علم نہیں تھا۔ خدا نہ خواستہ میں بیمار ہو گیا اور مجھے اب کسی سرجری کی ضرورت پڑی تو میں کیا آپ میں سے کسی سے کہوں گا کہ میری سرجری کر دو؟ نہیں۔ باہر کسی اور دکان والے کے پاس جا کے کہوں کہ میری سرجری کر دو؟ نہیں ہوگا نا۔ کہاں جاؤں گا؟ جس ڈاکٹر پر مجھے اعتماد ہوگا کہ اس کے پاس ڈگری بھی موجود ہے، اس کے پاس اس شعبے کا علم بھی موجود ہے، پھر وہ مجھے چاہے جتنا بڑا آپریشن لکھ کے دے گا میں اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دوں گا۔ چھری کانٹے بھی اس کے پاس ہوں گے، چاقو بھی اس کے پاس موجود ہوں گے، وہ میرے جسم کو چاک بھی کرتا رہے گا، لیکن میں بے فکر اور بے دھڑک ہو کر اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دوں گا۔ کیوں؟ کیونکہ میں جانتا ہوں کہ اس کے پاس اس شعبے کا علم ہے، اس شعبے کا علم ہے۔ لیکن اگر وہی کوئی بیمار کسی کو میں کہوں کہ میں آپ کا آپریشن کرنا چاہتا ہوں تو وہ اپنے آپ کو میرے حوالے نہیں کرے گا کیونکہ میں اس شعبے کا علم ہی نہیں رکھتا۔ اس کا مطلب یہ ہوا جو جس شعبے کا علم رکھتا ہے اسے مختار بنایا جاتا ہے، اسے اختیار دیا جاتا ہے۔ تو پھر کائنات کا اختیار انہیں دیا جائے گا جو پوری کائنات کا علم رکھتے ہو۔ کائنات کا امام انہیں نہیں کہا جائے گا جو صرف فقہ جانتے ہو۔ جو صرف فقہ کا علم جانتا ہو، جو صرف دین کا علم جانتا ہو، اسے کائنات کا امام، اسے فقیہ کہا جا سکتا ہے، اسے عالم کہا جا سکتا ہے، اسے مجتہد کہا جا سکتا ہے، اسے امام نہیں کہا سکتا۔ امام زمانہ وہ ہوتا ہے جو پوری کائنات کو اختیار رکھتا ہے۔ جس کے اختیار میں ہوتا ہے اسے امام زمانہ کہا جاتا ہے، جو ہر علم کا مالک ہو اسے امام زمانہ کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہر علم کا، ہر علم ہو۔ ارے یہاں پہ تو صورتحال یہ ہے کہ وہ لوگ جو اپنی زبان کے علاوہ دوسری زبان نہیں جانتے ہیں، جو گفتگو کرنی پڑ جائے، مسئلہ پوچھنا پڑ جائے، درمیان میں ٹرانسلیٹر کی ضرورت پڑتی ہے کہ وہ بیٹھے اور انہیں ان کی زبان میں بات بتائے، پھر انہیں وہ بات سمجھ میں آئے، پھر وہ ہمارے مسئلے کا جواب دے۔ جو دوسرے کی زبان نہیں جانتا وہ اس کا امام کیسے ہو سکتا ہے؟ جسے اپنی حکومت چلانے کے لیے ایک ماہرین کی ٹیم کی ضرورت ہو، چھوٹی سی حکومت، چھوٹا سا علاقہ، چھوٹا سا خطہ چلانے کے لیے جسے اپنے ساتھ مددگار چاہیے ہو، وہ امام نہیں ہوتا۔ امام لوگوں سے مدد لیتا نہیں، امام مدد کرتا ہے۔
حدیث ہے. یہاں میں نے کیا کہا آپ کے سامنے, سوال کرنے والا کسی دوسری زبان سے چلا جائے, اس زبان کا ٹرانسلیٹر ڈھونڈنا پڑتا ہے کہ وہ ٹرانسلیٹ کر کے بتائے. اور وہاں امام کا کیا عالم ہے, ایک شخص بیٹھا ہوا ہے حضرت امام رضا علیہ السلام کے مقام, وہ کہتا ہے کہ میں امام کے پاس بیٹھا ہوا تھا, میں نے دیکھا لوگ آ رہے ہیں اور وہ مختلف زبانوں میں امام سے سوال کر رہے ہیں. کوئی عرب آ رہے ہیں, وہ عربی زبان میں سوال کر رہے ہیں, فارس سے لوگ آ رہے ہیں, وہ فارسی زبان میں سوال کر رہے ہیں, کچھ غلام ہیں جو رومی غلام ہیں, وہ اپنی رومن زبان میں امام سے سوال کر رہے ہیں, کچھ حبشی ہیں وہ اپنی زبان میں امام سے سوال کر رہے ہیں, کچھ ہندی لوگ آ رہے ہیں وہ ہندی میں امام سے سوال کر رہے ہیں. جو جس زبان میں سوال کرتا چلا جا رہا ہے, امام اسے اس کی زبان میں جواب دیتے چلے جا رہے ہیں, اور ایسے بول رہے ہیں جیسے یہی ان کی مادری زبان ہے. ہر زبان کو ایسے ہی جواب دیتے چلے جا رہے ہیں جیسے یہی ان کی مادری زبان ہے. کہتے ہیں جب سارے لوگ سوال کر کے چلے گئے نا, تو اس وقت میں نے ہاتھ جوڑ کے کہا, مولا اتنی زبانوں کا علم, توجہ فرمائیے گا, مولا اتنی زبانوں کا علم. کہنے لگا, امام نے فرمایا تجھے چاہیے, تجھے چاہیے. کہنے لگا مولا اگر عطا ہو جائے تو اس سے بڑی بات کیا ہوگی. اور پھر توجہ فرمائیے گا, امام نے زمین سے پتھر اٹھایا, پتھر اٹھایا, اسے اپنا لعاب لگایا, وہ اسے کہا اپنے منہ میں رکھ. اس نے وہ امام کا لعاب لگا پتھر اپنی زبان پہ رکھا, اور اب جو ہٹایا تو کہنے لگا مولا 70 زبانوں کا عالم ہوگا. مولا 70 زبانوں کا عالم ہو گیا ہوں. آپ نے توجہ نہیں فرمائی, جن کا لعاب علم ترسیل کرے, جن کا لعاب علم ترسیل کرے, بیماریاں نہیں. آج جو کہہ رہے ہیں کہ یہ وائرس پھیلتا ہے ماسک پہن کے رکھیں, کس وجہ سے, بولتے ہوئے جو لعاب آپ کے نکلتا ہے اسے وہ دوسرے تک بیماری نہ پھیلا سکے. اب جو پہن کے ماسک بیٹھا ہونا وہ عالم ہو سکتا ہے, امام زمانہ نہیں. اور یہ امامت کی صفات میں سے صفت ہے, امام کبھی کسی وبا کا شکار نہیں ہوتا. امام کبھی کسی وبا کا شکار, وبا رچ ہے, اور یہ جو طاہرہ کو تطہیرہ کے مالک ہے, امام کبھی کسی وبا کا شکار نہیں ہوتا. یہاں پہ تو ان کے لعاب سے علم کی ترسیل ہو رہی ہے, ان کے لعاب سے علم بانٹا جا رہا ہے. اور پھر امام کی ایک اور صفت جو ہے, وہ صفت یہ ہے, الامام لا یقول لا ادری. امام اسے کہتے ہیں جو کبھی کسی سوال کے جواب میں یہ نہ کہے کہ میں نہیں جانتا. لا یقول, کبھی بھی کسی بھی شعبے کے سوال کے جواب میں, صرف دین کے معاملے میں نہیں, کسی بھی شعبے کے سوال کے جواب میں وہ یہ نہ کہے کہ میں نہیں جانتا. جس امام کا بھی تذکرہ کیا ہے نا, امام زمانہ کی معرفت ہے, تشریف فرما ہے اپنے حجرے میں, وہاں مامون رشید نے اپنے کچھ حواریوں کے مشورے سے تمام مسالک کے علماء کو اکٹھا کیا, تمام مذاہب عالم کے علماء کو اکٹھا کیا. مسلمان جو مسالک تھے ان کے علماء بھی آ گئے, یہودی علماء بھی آ گئے, عیسائی بھی آ گئے, زرتشتی بھی آ گئے, ساتھی بھی آ گئے, جتنے مذاہب تھے جو لا مذہب تھے وہ بھی آ گئے. صرف مذہب کے علماء کو نہیں, اس نے مختلف علوم کے ماہرین کو بھی اکٹھا کر دیا. فلکیات کے ماہرین بھی بلا لیے, ارضیات کے ماہرین بھی بلا لیے, ریاضی کے ماہرین بھی بلا لیے. یعنی جتنے علماء اسے میسر تھے وہ سارے کے سارے علماء اس نے اپنے دربار میں اکٹھے کر لیے. جب سارے علماء اکٹھے ہو گئے تو اس نے اپنے غلام کو بھیجا کہ جاؤ اور جا کے امام کو یہ پیغام دو کہ علماء دربار میں اکٹھے کیے گئے ہیں, وہ آپ سے گفتگو کرنا چاہتے ہیں. جا کے پیغام دو کہ کہاں پہ علماء آئے ہیں اور آپ سے گفتگو کرنا. غلام آیا, اس نے امام سے آتے کہا کہ وہاں لوگوں کو اکٹھا کیا گیا ہے, آپ کو بلایا گیا ہے, علماء آپ سے گفتگو کرنا چاہتے ہیں. امام نے کہا جا, ہم کچھ دیر میں آتے ہیں. بادشاہ کا غلام چلا گیا ہے. امام نے اپنے غلام یاسر سے کہا تیرا کیا خیال ہے, مجھے جانا چاہیے.
یہ ہم تک پیغام پہنچانے کے لیے سارا رستہ ہے. میرا کیا خیال ہے, مجھے جانا چاہیے. تھوڑی دیر سر کو چکا کے کہنے لگا مولا اجتناب کریں تو بہتر ہے. امام کو مشورہ دے رہا ہے اجتناب کریں نہ جائے تو بہتر ہے. کیوں چاہتا ہے کہ میں نہ جاؤں؟ کہا مولا دیکھیں, آپ سے جب کوئی سوال کرے گا تو آپ قرآن اور حدیث کا حوالہ دیں گے. وہاں پہ جو مسلمان ہیں وہ تو بات کو آپ کی سمجھ بھی جائیں گے, مان بھی جائیں گے, لیکن وہاں یہودی بھی ہے, عیسائی بھی ہے, نصری بھی ہے, صابی بھی ہے, جو قرآن و حدیث کو مانتے ہی نہیں ہیں, جو قرآن و حدیث سے آگاہی نہیں ہے, مانتے ہی نہیں ہیں, انہیں آپ قائل کیسے کریں گے؟ اور اس کے علاوہ صرف وہ مذاہب کے علماء نہیں بیٹھے ہوئے, آسمانی زمین و علوم کے ماہرین بھی وہاں بیٹھے ہوئے ہیں. وہ جو سوال کریں گے انہیں جواب کیسے دیں گے؟ اور وہاں وہ لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں کہ جن کا ان ساری چیزوں سے کوئی تعلق نہیں ہے, سب آپ سے سوال کریں گے تو آپ کیا کریں گے؟ امام نے غور سے اس کی طرف دیکھ کے کہا تو کیا سمجھتا ہے ہم صرف قرآن و حدیث جانتے ہیں؟ تو کیا سمجھتا ہے کہ ہم صرف قرآن و حدیث جانتے ہیں؟ گو کہ وہ قرآن جو ہم پہ نازل ہوا ہے, اس قرآن میں بھی خدا مند عالم نے ارشاد فرمایا ہے لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین, کہ ہم نے کوئی خوشبودار ایسا نہیں چھوڑا کہ جو اس کتاب میں موجود نہ ہو. لیکن خیال رکھنا, میں صرف قرآن و حدیث نہیں جانتا, میں توریت والوں کو جواب توریت سے دوں گا, زبور والوں کو زبور سے دوں گا, انجیل والوں کو انجیل سے دوں گا, آسمانی صحیفے جاننے والوں کو آسمانی صحیفوں سے دوں گا. جو جس شعبے کا عالم ہے اسے اس شعبے سے جواب دوں گا, اور جو کسی شعبے کا عالم نہیں میں اسے اس کے ضمیر سے جواب دوں گا. میں اسے اس کے ضمیر سے, یعنی جو اپنے اندر وہ محسوس کر رہا ہوگا, جو اس کے ضمیر میں ہوگا, اس سے جواب دوں گا. اس کا مطلب امام وہ ہے جس کے سامنے کچھ کہنے کی ضرورت نہ پڑے, جو دلوں کے حالے سے واقف ہو, اسے امام کہا جاتا ہے. امام ہر سوال کا جواب عطا کرتا ہے. اسی لیے جو پہلا امام تھا اسی نے اعلان کر دیا تھا سلونی 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 قبل ان تفضلونی اما ما فوق العرش انی اعلم بطرق السماء من طرق الارض. سنو, پوچھو جو پوچھنا چاہتے ہو, چاہے عرش سے آگے کی باتیں پوچھو, مدون العرش, چاہے عرش سے آگے کی باتیں پوچھو. میں آسمان کے رستوں کو زمین کے رستوں سے بہتر جانتا ہوں. کاش کوئی اس وقت موجود ہوتا پوچھنے والا, تو آج لوگوں کو آسمانوں کے رستے ڈھونڈنے کے لیے 14 صدیاں نہ لگتی. اللہ علی وہیں بیٹھے بتاتا. اور علی جب بھی لوگ سوال کرتے تھے, اور علی کے پاس سوال کرنے والے لوگ کسی صرف ایک دینی حصے کے لوگ نہیں آئے, ہر شعبے کے لوگ امام سے سوال کرتے رہے, اور امام سوالوں کے جواب دیتے رہے. نئے نئے سوال, نئے نئے جواب, حتیٰ کہ کوئی سوال بار بار دہرائے گئے کہ رستہ بدل کے جواب دیں, رستہ بدل کے جواب دیں, رستہ بدل کے جواب دیں. اور امام ہر سوال کا جواب رستہ بدل بدل کر دے رہے ہیں, پھر اسی منزل پر پہنچا رہے ہیں. اور آگے تھک کے لوگوں نے کہا کہ مولا آپ تو سوچتے بھی نہیں ہیں اور فوراً سوال کا جواب دے دیتے ہیں. امام نے فرمایا یہ ساری کائنات میرے سامنے ایسے ہے جیسے تیرے سامنے تیرے ہاتھ کی ہتھیلی. زبان کا تصور ہی نہیں ہے, یہ زبان سے پہلے کے لوگ ہیں. اسی لیے مدینے میں ایک دن رسول اللہ منبر سے امیر کائنات کے فضائل بیان کر رہے تھے. لوگوں نے کہا یا علی, یا رسول اللہ, یہ آپ ہمیشہ علی کے بارے میں بیان کرتے ہیں, کبھی ہمارے بارے میں بھی تو کچھ کہیے. حضرت ہوتی ہے, حضرت ہیں, کبھی کچھ ہمارے بارے میں بھی ارشاد فرمائیے. رسول نے فرمایا اپنی مرضی سے تو کہتا کچھ نہیں. آپ جب علی بیان کرتے ہیں, آپ جب علی بیان کرتے ہیں اور لوگ آپ کے اوپر الزام لگائیں تو پریشان نہ ہوا کریں. لوگوں نے علی کے فضائل کے جرم میں رسول کو دیوانہ کہا. سورہ نجم الزام نہیں لگا, اللہ کو کہنا پڑا ما ضل صاحبکم وما غوی, تمہارا صاحب نہ گمراہ ہوا ہے نہ بھٹکا ہے. اللہ کافروں سے نہیں کہہ رہا تھا, کافر رسول کو صاحب نہیں مانتے. صاحب کا گمراہ ہوا ہے نا,
بھٹکا ہے اس کا آگے سارا بیان پڑھیے گا تو آپ کو خود نظر آ جائے گا کہ کس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے، بلکہ پہلی آیت ہی بتا رہی ہے کہ بات کس کے بارے میں کی جا رہی ہے۔ اس آیت کو پہلی جو آیت ہے نا، کبھی قسموں کی گفتگو ہوئی تو آپ کے سامنے گفتگو کروں گا کہ قسموں کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے۔ اللہ نے یہ کہنے سے پہلے نا کہ میرا تمہارا صاحب نہ گمراہ ہوا ہے نہ بھٹکا ہے، اس کی دلیل دی ہے، وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، قسم ہے ستارے کی جب وہ پیشانی کے بل اترا۔ جس کی دہلیز پہ میں نے ستارہ اتار دیا، اگر یہ اس کے بارے میں کچھ بیان کر رہا ہے تو عجب کیا ہے۔ یا رسول اللہ، کچھ ہمارے بارے میں، کچھ ہمارے بارے میں رسول نے فرمایا اچھا پھر اس طرح کرو، کل صبح سورج طلوع ہونے سے پہلے، یہ مدینے کے باہر ایک پہاڑی ہے کوہ عینین، اسے عینین اس لیے کہتے ہیں کہ یہ آنکھوں کی طرح ایسے درمیان میں جگہ ہے اور اس طرح کوئی عینین کہا جاتا ہے، اس پہ چلے جاؤ سورج طلوع ہونے سے پہلے، اور جیسے ہی سورج طلوع ہو سورج کو سلام کرنا، جسے جواب آ گیا کان سے اسی کے بتایا۔ جو میں نے کہا کہ ماحوسال کا معاملہ ہے تو یہ ماحوسال سے پہلے والے ہیں، کیسے؟ اسی روایت سے واضح ہوگا، جانا اور سلام کرنا۔ اگلے دن صبح اٹھایا گیا، ابھی بھی لوگوں کو کہنا پڑتا ہے اٹھو نماز نیند سے پہلے، پڑ جاتا، اٹھایا گیا، چلے پہاڑ کی چوٹی پہ پہنچے، سورج کی پہلی کرن طلوع ہوئی، لوگوں نے سلام کیا، نہ جواب آنا تھا نہ جواب آیا۔ علی نے جو سورج کو سلام کیا تو پلٹ کر جواب آیا، وعلیکم السلام یا اول والآخر۔ ختم نہیں ہوئی، اس میں سارا جواب ہے جو فرمان ہے نا امام کا، قبل الخلق بعد الخلق بعد الخلق، السلام علیکم السلام یا اول والآخر و یا ظاہر والباطن۔ اے اول و آخر علی تجھے سلام، اے ظاہر و باطن علی تجھے سلام۔ سورج کا جو جواب آیا لوگ بے ہوش ہو گئے، لوگ بے ہوش ہو گئے۔ رسول اللہ کو خبر دی گئی، رسول تشریف لائے اور رسول نے آ کر کتاب سلیم میں یہ روایت موجود ہے، رسول آ کر اپنے ہوش میں لائے، اٹھو، اٹھے، کیا ہوا؟ بے ہوش ہی ہو گئے۔ یا رسول اللہ، سورج کا جواب بہت عجب تھا، جواب دینا اپنی جگہ پہ عجب، اور جو جواب دیا وہ اس سے عجب، الحجت قبل الخلق۔ کیا جواب دے دیا سورج نے؟ کہا علی نے جو سلام کیا تو اس نے پلٹ کے علی کو کہا وعلیک السلام یا اول، اے اول تجھ پہ سلام۔ یا رسول اللہ، علی اول کیسے ہیں؟ ہم تو اللہ کو اول سمجھتے ہیں، ہم تو اللہ کو اول سمجھتے ہیں۔ رسول نے فرمایا اللہ کے لیے اول آخر نہیں ہوتا۔ سورج نے علی کو اول اس لیے کہا ہے کہ جب اس نے آنکھ کھولی تھی تو اس نے پہلے دیکھا ہی علی کو۔ وہ علی کو دیکھ کے بنا ہے، اس نے پہلے آنکھ کھولی تو دیکھا ہی علی کو۔ یا رسول اللہ، پھر آخر کیوں کہا؟ آخر کیوں کہا؟ میں نے تمہیں قرآن میں نہیں بتا رکھا جب ہر چیز فنا ہو جائے گی تو اس وقت ایک پوچھنے والا سوال کرے گا لمن الملک اليوم، آج حکومت کس کی ہے؟ اور کوئی جواب دینے والا کہے گا للہ الواحد القہار، آج حکومت اللہ واحد و قہار کی ہے۔ کبھی تم نے سوچا جب سب کچھ فنا ہو گیا پھر پوچھ کون رہا ہے، جواب کون دے رہا ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ پھر آپ ہی بتا دیں پوچھنے والا کون ہے، جواب دینے والا کون ہے؟ رسول نے فرمایا پوچھنے والا میں محمد ہوں، جواب دینے والا علی ہے۔
امام زمانہ ہے میرے معلوم دوستوں قبل الخلق و بعد الخلق، درمیان میں ایک چیز رہ گئی مع الخلق، اس کا جواب ہے ظاہر و باطن۔ دو جواب دیے نا، اول و آخر، ظاہر و باطن۔ یا رسول اللہ یہ علی کو ظاہر کیوں کہا اور یہ علی کو باطن کیوں کہا؟ رسول نے فرمایا باطن کو ہوتا ہے جو پردے میں ہو، ظاہر کو ہوتا ہے جو ظاہر ہو جائے مع الخلق، جو مخلوق کے ہر مخلوق کے ساتھ ہو، مخلوق کے ساتھ ہو۔ رسول نے ارشاد فرمایا علی کو باطن اس لیے کہا ہے کہ جو ہم سے پہلے گزر گئے علی ان کی پردے میں رہ کے مدد کرتا رہا، اور ظاہر اس لیے کہا ہے کہ ہماری مدد کے لیے سامنے آ گیا۔ یہ ہے قبل الخلق و بعد الخلق و مع الخلق، یہ خلق سے پہلے ہے۔ جب خلق سے پہلے ہے نا، اس کا مطلب یہ ہوگا یہ خود خلق نہیں ہے۔ پتہ نہیں میں کیا کہہ رہا ہوں، آپ کہاں بیٹھے ہوئے، تھوڑا سا جاگے گفتگو کسی اور جانب ہے۔ آپ سلام کا فرمان نہ ہو میں زبان مٹانے کے لیے تیار۔ حجت خلق سے پہلے، اس کا مطلب خود خلق نہیں ہے، خلق کے بعد ہے، اس کا مطلب خود خلق۔ اب جو خود خلق نہیں ہے تو پھر کیسے ہے؟ تو معصوم نے ارشاد فرمایا ان اللہ اخترعنا من نور عظمتہ و جلالہ، اللہ نے ہمیں خلق نہیں کیا، اس نے اپنی عظمت و جلال کے نور سے ہمیں اختراع کیا۔ جلال کے نور سے ہمیں اختراع کیا ہے، اس نے اپنے نور سے ہمارا نور بنایا۔ غلط ہو گیا، اس نے اپنے نور سے ہمارا نور بنایا نہیں، اس نے اپنے نور سے ہمارا نور جدا کیا ہے۔ نہیں پھر بات نہیں دیتا ہوں، میرے ایمان کا فرمان ہے ہمارا اللہ کے ساتھ کیا رشتہ ہے؟ اللہ کے ساتھ کیا رشتہ ہے؟ فرماتے ہیں ہمارے اللہ کے ساتھ وہ رشتہ ہے کالشعاع من الشمس، جو شعاع کا سورج کے ساتھ ہوتا ہے۔ جو شعاع کا سورج کے ساتھ ہوتا ہے۔ اب شعاع سورج بھی نہیں، سورج سے جدا بھی نہیں، بس یہ چوتھا کا معاملہ ہے، یہ اللہ بھی نہیں۔ یہاں پہ بات اور واضح کر دوں تاکہ اگر ذہنوں میں کوئی پریشانی ہے تو وہ پریشانی بھی دور ہو جائے۔ جب کسی چیز سے کوئی چیز الگ کی جائے نا تو جس سے الگ کی جاتی ہے وہ ناقص ہو جاتا ہے۔ یہ سسٹم میں ایسے بھائی بتا دوں، لیکن اب اللہ کے بارے میں تو ناقص کا تصور ہی نہیں، وہ تو کامل ہی کامل ہے، اکمل ہی اکمل ہے، اس کو یہاں نقص کا تصور نہیں، پھر جدا کیسے ہوئے؟ اگر نہ سمجھ میں آ رہی ہو تو کبھی کسی نے کسی دیے سے دیا جلائیے گا، وہ دیا بھی روشن ہوگا، نیا دیا بھی روشن ہو جائے گا، اس کی روشنی میں بھی کمی کوئی نہیں آئے گی، یہ بھی روشن ہو جائے گا۔ بس یہی ہوا، کائنات میں وحدت کا دیا روشن تھا، اس نے وحدت کے دیے سے حجت کے 14 دیوں کو روشن کیا، پھر اس نے کائنات کو منور فرمایا۔ اس لیے اپنے اس مقام پر خیال رکھیے گا، یہ وہ ہستیاں بات پھیلتی چلی جا رہی ہے اور پتہ نہیں میں کس جانب سفر میں نے اس سے پہلے طبیعت ٹھیک نہیں تھی اور میں نے کہا تھا کہ میں اپنے وقت سے پہلے ممبر چھوڑ دوں گا، لیکن آپ کا ذکر ہے تو میں جہاں تک ہمت ہے یا کرم ہو رہا ہے میں بات کو آگے لے کر خدا بندہ میں جان فرما اللہ کون ہے؟ اللہ الخالق الباری المصور لہ الاسماء الحسنى، اللہ خالق بھی ہے، اللہ باری بھی ہے۔ نیچے جا کے ترجمہ پڑھیے گا، خالق بھی بنانے والا، باری بھی بنانے والا۔
یہ خالق بھی بنانے والا، باری بھی بنانے والا، تو ایک ہی آیت میں دونوں لفظوں کو لانے کی ضرورت کیا ہے؟ خالق بھی بنانے والا، باری بھی بنانے والا، آیت میں دونوں لفظ لایا کیوں؟ مطلب دونوں کا بنانے والا ہے، لیکن بنانے میں فرق ہے۔ جب شے سے شے بنائی جائے تو خلق ہوتا ہے۔ مثلا حضرت عیسیٰ نے کہا انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر، سنو میں تمہارے لیے مٹی سے پرندے بناتا ہوں۔ یعنی شے سے شے بنائی گئی، یہ کہلاتی ہے خلق۔ یہ کیا کہلاتی ہے؟ خلق۔ لیکن لا شے سے شے بنانے والے کو کہتے ہیں باری۔ جو کچھ نہیں سے سب کچھ بنا دے وہ ہوتا ہے باری۔ اللہ صرف ان 14 کے لیے باری ہے۔ انہیں کسی شے سے نہیں بنایا کیونکہ وہ خود شے نہیں ہے، انہیں اپنے نور ذات سے بنایا، ان کے لیے وہ باری ہے، باقی کائنات کے لیے وہ خالق ہے۔ پریشان ہو گئے آپ غلط جگہ باتیں شروع تو نہیں کرتی ہیں؟ ایک سلوات پڑھے بابا سبحان اللہ۔ اب تو اپنی تخلیق میں ہی جدا ہے۔ چلیے پھر قرآن کی طرف چلتا ہوں، سورہ یاسین۔ خدا کی قسم کوئی پروگرام نہیں ہے۔ بسم اللہ۔ سورہ یاسین مخلوقات کے بارے میں خدا شاہ فرماتا ہے سبحان الذی خلق الازواج کلها من تربۃ الارض ومن انفسهم ومما لا یعلمون۔ سنو پاک ہے وہ ذات جس نے جوڑے جوڑے مخلوق کو پیدا کیا، کچھ کو زمین سے پیدا کیا، کچھ کو ومن انفسهم اپنے نفوس سے پیدا کیا، اور کچھ کون ہے؟ ومما لا یعلمون، اور کچھ وہ ہیں جن کے بارے میں کوئی نہیں جانتا وہ کیسے بنے گا۔ کچھ وہ ہیں کہ جنہیں زمین سے اگایا، کچھ وہ ہے من انفسہم جسے ہم ریپروڈکشن کہتے ہیں، وجود سے وجود بنانا، انسان سے انسان بنا، جانور سے جانور بنا، ٹھیک، اور اس لیے ایک روح سے دوسرا، دوسرے سے تیسرا، ٹھیک، یہ سارے من انفسہم۔ اور تیسرے کون سے ہیں؟ مما لا یعلمون، جن کے بارے میں کوئی نہیں جانتا، جن کے بارے میں کوئی نہیں جانتا۔ پھر شرم کرنی چاہیے ان بد نصبوں کو، جب تم جانتے نہیں ہو کہ یہ بنے کیسے ہیں تو بحث کیوں کرتے ہو کہ پیدا ہوئے ہیں یا ظہور ہوا؟ ایسا معاملہ ہی نہیں ہے، ہم جانتے ہی نہیں ہیں کہ مما لا یعلمون ہے، انہیں نور ذات سے بنایا گیا۔ اسی لیے جب انہیں نور ذات سے بنایا گیا ہے نا، اس لیے ان کے منصب میں کسی کو ان کے ساتھ لے آنا شرک ہے۔ خیال رہے اپنے بھی اور پرائے بھی، کسی کو امام زمانہ ان کے علاوہ کہا شرک ہو جائے گا، کسی کو ولی امر ان کے علاوہ کہا شرک ہو جائے گا۔ دلیل قرآن سے پیش کرتا ہوں۔ خدا نے ارشاد فرمایا انا حکیم الدین فلا تتفرقوا فیہ کبر علی المشرکین، دین کو قائم کرو، تفرقے میں نہ پڑو، اور یہ تفرقے میں نہ پڑنا بہت بھاری ہوگا مشرکین کے لیے۔ تفرقے میں نہ پڑنا کس لیے بھاری ہوگا؟ یہ فرقے مشرکوں کے تو نہیں ہوتے، فرقے تو مسلمانوں میں ہیں۔ فرقے کس میں ہیں؟ مسلمانوں میں۔ وہاں جب بات ہوگی تو فرقے کی بات نہیں ہوگی، ان کے لیے بات مذاہب کی ہوگی۔ یہاں کا تفرق بھی ہے، تفرقے میں دین کو قائم کرو، تفرقے میں نہ پڑھنا، اور یہ تفرقے میں نہ پڑھنا کابر علی المشرکین، یہ مشرکین کے لیے بڑا بھاری امر ہے، مشرکین کے لیے بڑا بھاری ہے۔ سوال کرنے والے نے میرے مولا سے سوال کیا، مولا یہ تفرقے کا معاملہ تو اپنے والوں کے لیے ہے، پھر یہ اپنے والوں میں کون مشرک ہے؟ یہ کلمہ پڑھ کے کون مشرک ہے؟ نہ روایت موجود ہے، میں زبان کٹانے کے لیے تیار۔ امام نے ارشاد فرمایا من اشرک بولایت علی ابن ابی طالب، جو علی کی ولایت
ولایت میں کسی کو شریک کرے. اسی کی تشریح میں امام جعفر صادق علیہ السلام امام نے ارشاد فرمایا من عدل علی وغیرہ کان مشرکا، جس نے کسی کو علی کے برابر سمجھا مشرک ہو گیا. کلام باہر والوں سے نہیں، اپنے والوں اپنوں سے ہے. جس نے کسی کو علی کے برابر علی وغیرہ علی کے غیر کو، یہ جو علی کے 11 بیٹے ہیں نا یہ علی کے غیر نہیں ہیں، یہ علی سے ہے. تو یہ تو ہیں، ان کے علاوہ اگر کسی کو علی کے برابر سمجھا. یہ عدل کا لفظ میں نے شاید کبھی تشریح کی ہو، عدل سے ہی نکلا. عدل کہتے ہیں وضع الشیء علی مقامہ، کسی چیز کو اس کے مقام پہ رکھنا. من عدل علی وغیرہ کا مطلب ہے کسی کو علی کی جگہ بٹھانا. اور اب جگہ کیا کوئی ممبر ہے؟ نہیں، کسی کو منصب علی کے برابر لے آنا. علی کا منصب امامت ہے، علی کا منصب ولایت ہے. اب اگر کسی کو علی والی امامت پر امام زمانہ، کسی کو علی والی امامت پر اور کسی کو علی والی ولایت پر جو ولاۃ الامر ہیں، اگر کسی کو آپ نے علی کی جگہ علی کے 11 بیٹوں کے علاوہ امام زمانہ کہا یا ولی امر کہا، شرک ہو جائے گا. اس لیے اگر شرک سے بچنا چاہتے ہو تو امام زمانہ فقط علی اور علی کے بیٹے. اور اس میں یہ بھی خیال رہے کہ ایسا بھی نہیں ہے ہمارے یہاں کہ اب کیونکہ 12ویں کا دور ہے تو علی کی امامت نہیں ہے. حضرت محترم ہمارا امام یعنی کہا یہ موت و حیات کے قائل نہیں، موت و حیات سے پہلے کے موت و حیات کے بعد ہے. اس لیے جیسا امام علی کل تھا، جیسا امام علی ایک دعا ہے جسے دعا امام زمانہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، لیکن اس دعا کے بارے میں حکم یہ ہے کہ ہر بات اس دعا کی تلاوت نہ کی جائے. صرف جب قاتل کا خنجر آپ کی گردن پہ آ جائے، یعنی مصیبت آپ کے گلے آ گئی ہے، اس وقت اس دعا کی تلاوت کرو. امام فرماتے ہیں میری ضمانت ہے میں وہ خنجر ہٹاؤں، میری ضمانت ہے میں وہ خنجر ہٹاؤں. الہی اعظم البلا والباری حرکتہ من کشف النداء برکتہ رجا وذاکت گردو امونت السلام المستعان وعلیکم المشتقى وعلیکم الموت فی شدۃ الرخاء. اللهم صل علی محمد وعلی محمد وللامر الذین فرضت علینا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم وفرجنا بحقهم فرجا عاجلا قریبا کلمح البصر. او هو اقرب، اب دعا کس کی ہے؟ امام زمانہ کی. لیکن او هو اقرب کے بعد کہنا ہے یا محمد یا علی، یا محمد یا علی، یا علی یا محمد. ایک فیانی فَإِنَّكُمَا کافیان، میری مدد کیجئے، آپ دونوں ہی مدد کے لیے کافی ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر بظاہر دنیا سے پردہ کر گئے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کے اختیار کا دور ختم ہو گیا.